يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے کام آنا قرآن نے سکھایا، دشمن کے کام آنا قرآن نے سکھایا، ہر غم میں مسکرانا قرآن نے سکھایا۔ جس وقت بے کسی ہو اور مشکلیں ہوں پیدا، جس وقت بے کسی ہو اور مشکلیں ہوں پیدا، انسان کے کام آنا قرآن نے سکھایا۔ ہر لفظ میں ہے اس کے در سے پرہیزگاری، ہر لفظ میں ہے اس کے در سے پرہیزگاری، دنیا سے دل ہٹانا قرآن نے سکھایا۔ دنیا بھی اس سے حاصل اور آخرت بھی، دنیا بھی اس سے حاصل اور آخرت بھی، دونوں جہانوں کو پانا قرآن نے سکھایا۔ محترم اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے اس گلشن کے چہکتے مہکتے بلبلوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے فضیلت قرآن کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ گرامی قدر سامعین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی معتدل اور مناسب تعلیمات درج ہیں۔ یہ کتاب کائنات کے لیے روح اور اس کی حقیقی حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سب سے اعلیٰ و ارفع قرار دیا اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ حاضرین محترم توجہ دیجیے، میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیری زبان کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا بلسان عربی مبین، میری زبان عربی ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا تیری حفاظت کی کیا گارنٹی ہے؟ قرآن نے جواب دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میری حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا تجھ میں کسی شک کی گنجائش تو نہیں؟ قرآن نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کہاں رہا؟ قرآن نے جواب دیا فی لوح محفوظ، میرا مسکن لوح محفوظ تھا۔ میں نے قرآن سے پوچھا تجھے کون لایا؟ قرآن نے جواب دیا نزل بہ الروح الامین۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس پر آیا؟ قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس کی طرف سے آیا؟ قرآن نے جواب دیا تنزیل من رب العالمین۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس مہینے میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس رات میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کیوں آیا؟ قرآن نے جواب دیا ھدی للناس۔ گرامی قدر احباب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تو تیرے خلاف گواہ ہوگا۔ کملی والے نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے معزز لوگ حاملین قرآن ہوں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حاضرین محترم، یہ اس
قدر مقدس کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر اتار دیتے تو دیکھ لیتے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دب کر پھٹ جاتا. اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے. حاضرین محترم قرآن کریم ایسا بہترین ہمنشین ہے جس کی باتوں سے کوئی اکتاتا نہیں اور جتنا اس کو دہرایا جاتا ہے اس میں اتنی خوبصورتی آتی ہے. اگر ہم اپنے ماضی کی طرح حال اور مستقبل کو روشن اور چمکدار بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک سے وابستہ ہونا پڑے گا, اسے سینے سے لگانا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے تو ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. کیا خوب کہا ہے شاعر نے, دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے, دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے, قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عبادت بنا لے تو تلاوت قرآن کی, عبادت بنا لے تو تلاوت قرآن کی, اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حاملین قرآن و عاملین قرآن بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.